اور بغیر مسائل سیکھے آپ جو کرنے چلے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں احرام کب باندھنا ہے، بیت اللہ کا طواف، پھر صفا مروہ، اور پھر اس کے مسائل۔ اگر وہ مسائل کا نہیں پتہ، آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا جو حج کے منافی تھا، آپ کا یہ پیسے لگانا، سفر، جد و جہد، یہ سارا پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب یہ ارادہ کرتا ہے حج بیت اللہ شریف جانے کا، اللہ نے اس کو توفیق دی، تو اس کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ مسائل بھی سیکھے حج پر جانے کے، حج پر جانے کے مسائل بھی سیکھے۔ اصل اللہ یہ فرماتا ہے قرآن پاک لعلکم تفلحون، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، یہ مسائل سیکھو کہ حج کس طرح کرنا، ارکان حج کیا ہے، اس میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، عمرہ شریف کرنے جائیں اس کے بھی مسائل سیکھ کے جائیں اگر اللہ دے۔ اب اسی میں سے ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نے جی عمرہ کر لیا اب اس پہ حج فرض ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، عمرہ شریف کیا ہے، اللہ توفیق دے آپ پر۔ حج جب تک اب صاحب طاقت نہیں آپ پر حج فرض ہے، چاہے آپ 50 عمرے کر آئے ہیں، چاہے آپ 100 بار عمرہ کر آئے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں 2 عمرے کر لیے نہیں، تیسرا تو حج ہی فرض ہے، عمرہ تو نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں۔ عمرہ کرے اس کا اپنا ایک ثواب ہے، اس کا اپنا اجر و ثواب، آپ جتنی بار کریں گے اللہ اتنی بار ہی عطا کر دے گا۔ اور حج تب بھی فرض ہوگا جب آپ صاحب طاقت، صاحب نصاب نہیں، صاحب طاقت جب ہوں گے، اتنے پیسے ہوں بیت اللہ پہنچ سکیں، واپس آ جائیں، گھر میں تنگی کوئی نہ ہو، خوشحالی کی طرح آپ، پریشانی کوئی نہیں، اتنے پیسے ہو آپ بیت اللہ شریف جائیں، بیت اللہ کا حج کریں اور واپس پلٹائیں، اور جب حج کرنے کے لیے جائیں پھر خالصتاً حج کے لیے ہی جائیں۔ جو میں نے کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب حج کرنے جائیں تو خالصتاً حج کے لیے ہی جائیں، حج کی ہی نیت کریں، حج ہی کریں، حج کر کے ہی واپس پلٹیں، اور ویسے ہی حج کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جب ایسا حج کرو گے، پھر جب حج کر کے پلٹو گے، ادھر تم واپس نہیں پلٹو گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر تم جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تمہاری دعا کو اس کے لیے قبول ہے، اس کے لیے قبول ہے، اس کے لیے قبول ہے۔ یہ حج کر کے آئیں، یہ عمرہ کر کے آئیں، یہ آتے ہی معذرت کے ساتھ ہم بھی کر کے اللہ نے توفیق دی۔ جب ہم حج عمرہ کر کے لوگ پلٹتے ہیں، لوگوں کی اپنی عقیدتیں ہیں، صاف ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کے لیے تحفے طائف وہاں سے خرید کر لائے جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ جتنا بھی کوئی امیر آدمی ہو، سامان کی بھی قائد ہوتی کہ اتنے کلو آپ وزن لا سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، مالی طور پہ بھی مسائل ہیں۔ مگر آ جاتے ہیں بعض حضرات، اب کچھ حضرات تو میں نے یقیناً دیکھا وہ کہہ دیتے کہ دیکھیں بھی اتنا کچھ ہی آیا تھا وہاں سے، باقی ہم ملا کے دے رہے ہیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، وہاں سے جو آیا ٹھیک ہے، باقی یہ ہماری طرف سے تحفہ سمجھے، وہ چاہے یہاں سے خرید کے دیں، پھر جہاں سے بھی اس میں نہ جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے تحفہ سمجھیں۔ اب یہ کہنا کہ خریدا ہو شالمی مارکیٹ سے، خالص تیرے واسطے مسلح لے کے آیا، توڑو لے کے آیا، یہ جھوٹ ہم نے اتنا بڑا ابھی تازہ کر کے آتے ہی ہم نے جھوٹ دب دیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ اصل میں یہ رونے کی باتیں ہیں کہ ہمیں ابھی تازے اللہ کا گھر دیکھ کے اللہ نے مہربانی کی، توبہ قبول کر لی، کیونکہ فقہاء اہل اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ حج یا عمرے کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔
اپنے گھر میں اس کو بلاتا ہے. اہل محبت تو یہی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے گھر کا دیدار اسی کو دیتا ہے جس کی قبولیت کرتا ہے. ہم آتے ہی پھر مطلب یہ سلسلہ اس پہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم بھی کہ جو تحفہ مانگنے والے ہیں وہ بھی یہ اصرار نہ کرے نہیں مینو تو مکے دے دے. بھائی جو آپ کو مل گیا ہے اس بندے سے مل گیا جو بیت اللہ سے ہو کے آ گیا, آپ خاموشی سے قبول کریں. جو مل گیا وہ قبول کریں, بس ٹھیک ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جو مل جائے, چاہے آپ کو پانی کی ایک گھونٹ مل جائے, ایک کھجور مل جائے, ایک تسبیح, کچھ بھی نہ ملے, اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہے کہ آپ ایسے بندے سے مصافحہ کر لیں کہ جو ہاتھ اللہ رسول کے گھر اور در کو لگ کے آ جائیں. ایسے بندے سے آپ دعا لے لیں کہ جو بندہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہو, جو بندہ ایک عظیم فرض منصبی حج بیت اللہ کر کے پلٹا ہو, ایسے بندے کی زیارت کر لے. سب سے بڑا یہی تحفہ ہے. اگر ہم ذہنی طور پہ اپنی اصلاح کر لیں, اور ہمارے ہاں بس ایک برادری کا سسٹم ہے, دیکھو جی اس نے میں مسلح نہیں دیتا, میں نہیں بولنا. بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے جی. میں اس نے چیچا کہہ کے کلیا سی, میرے واسطے فلانی شے لے کے نہیں آیا ویک. بھائی آپ کو کیا پتا شاید اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, ممکن ہے نا بھائی پیسے ہی نہیں تھے, ہو سکتا اس کے پاس, ہو سکتا اس کی جیب نے اتنی اجازت ہی نہ دی ہو. کیوں تو اسے شرمندہ کر رہا ہے, اور کیوں اس کے لیے اپنے دل میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. کیوں تو اس بات پہ راضی ہو کہ میرے اللہ تو نے اس کو توفیق دی ہے, اللہ اس کے صدقے مجھے بھی توفیق عطا کر دے. تو اللہ رب العالمین ہمیں حج بیت اللہ کی بار بار توفیق عطا فرمائے. اب ضمن ایک مسئلہ سن لیں, قربانی کا مسئلہ ہے. یہ قربانی کا